أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کی پھلوں کی دو دو قسمیں پیدا کی۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی تیسری آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں بھی آسمان اور اس میں پھیلی ہوئی زبردست نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی تھی کہ اس کی مقصدیت اور حکیمانہ اسکیم سمجھ میں آ سکے، جو اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے کار فرما ہے اور جس کو قرآن پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اور یہ باتیں نہ صرف یہ کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بلکہ اس بات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے کیے کا پھل پانا ہے۔ یہ ساری قدرت کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی جو دعوت دی جاتی ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمالات کو دیکھتے ہوئے اس کی توحید سمجھ میں آ جائے، اور جب اس کی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ آخرت کا، کہ ایک دن مجھے جانا ہے اور پھر جا کر وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندہ جو ہے دنیا میں بھی آخرت کی فکر کے ساتھ زندہ رہے۔ اس لیے جا بجا آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی قرآن میں، بھری پڑی ہے قرآن، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو پیش کیا گیا توحید کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرت میں غور و فکر کر کے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کا تعارف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے آسمان سے متعلق بات ہوئی تھی، اب اس آیت میں زمین سے متعلق بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھیلا دیا کہ وہ اربوں انسانوں کے بسنے کے قابل ہو گئی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، سورہ مرسلات 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا کہ اس پر رہنے والوں کے لیے، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ یعنی زمین کیسی شاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی نعمت ہم کو دے رکھی ہے کہ نہ صرف وہ زندوں کے لیے کافی ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی۔ اب اندازہ کیجئے اگر زمین کھودنے کے قابل نہیں ہوتی، اتنی نرم نہیں ہوتی کہ اس کو کھودا جا سکے، اس میں قبر بنائی جا سکے، تو پھر انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا تھا؟ ساری فضا میں تعفن پھیل جاتا تھا اور زندہ رہنے والے بھی مر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام کر دیا کہ زمین کے اوپر زندہ رہنے والوں کے لیے، زمین کے اندر مر جانے والوں کے لیے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا فرما دیا۔ تو یہ عظیم قدرت کی اس نشانی کو دیکھتے ہوئے انسان کو چاہیے تھا کہ اس کی عظمت کے آگے جھک جاتا اور اس کے خدائے واحد ہونے کا یقین کرتا۔ اندازہ کیجئے آپ، زمین اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ بظاہر تو مسطح نظر آتی ہے، لیکن مسطح نہیں ہے، وہ گول ہے۔ جب آپ گلوب کی طرف نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین سیدھی نہیں ہے، سپاٹ نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ان زمین کے ایک حصے میں دن رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو دوسرے حصے میں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پر اندھیرا ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ زمین گول ہے۔ اگر زمین سپاٹ ہوتی، مسطح ہوتی، تو پھر ساری زمین پر ایک ہی دن اور ایک ہی رات ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ایک حصے میں رات تو ایک حصے میں دن ہوتا ہے۔ کئی ایک جو ہے علاقے ایسے ہیں جب ہمارے پاس اب صبح ہو رہی ہے تو وہاں پر رات ہو رہی ہے، یہ اسی وجہ سے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کو اس طریقے سے بنا دیا کہ اس پہ رہنے بسنے کے اس کو قابل بنا دیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے ہیں اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے کر رہے ہیں کہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین زمین ہمارے لیے بنائی تھی، ہم کو رہنے بسنے کا انتظام کیا تھا، اس کا یقین کرتے، خدا کی واحد ہونے کا یقین کرتے، مگر انسانوں کی بڑی تعداد اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کے خالق کے بجائے زمین کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیسے ہیں ایسے لوگ؟ کہ کس قدر احمق ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے بھومی پوجا کر دی، یعنی زمین کی پوجا شروع کر دی، جبکہ یہ نہیں دیکھا کہ زمین کو کس نے پیدا فرمایا، اس کا خالق کون ہے جس سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ بے شمار فائدے ہمارے اس میں ہیں رکھے ہوئے، ہم اس کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ علم نجعل الارض کفاتا، ایک تو بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر زمین کو ہم نے بچھا دیا، فرمایا زمین کو ہم نے فرش کی طرح بچھا دیا۔ علم نجعل الارض مہادا، فرش بنا دیا تمہارے لیے۔ تو اس کو سمجھنے کے بجائے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ عقل کا ماتم کرے ان کا کیا ہے؟ اور جس چیز کو آدمی رونتا ہے اس کی پوجا شروع کر دی۔ زمین کو رونتا ہے انسان، جو نادان پہلے تو اپنے خدا کو خود تراشتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہی پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے بسنے کے قابل بنانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں کیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، رواسیہ جو کہتے ہیں پہاڑوں کو۔ تو پہاڑ کیا ہے؟ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا دیگر مخلوقات ہے، اس کو جا بجا کھڑا کر دیا گیا۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ زمین پر جا بجا جو پہاڑ کھڑے کر دیے گئے وہ بظاہر جو ہے ایسے دکھتے ہیں کہ ایسے ہی پتھر کے ٹکڑے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو اس طریقے سے گاڑا ہے کہ زمین کو لے کر ہلتی نہیں ہے وہ، ورنہ اس میں رہنے بسنے والے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں نہیں بس سکتے تھے، اس طریقے سے لے کر ڈول جاتی تھی اس کو کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح گاڑ کر رکھ دیا پہاڑوں کو زمین میں۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور دوسرا بہت بڑا زبردست فائدہ ہے، وہ ہے انسان کی انہیں پانی کی ضروریات جو ہے وہ اس کی تکمیل بھی کرتا ہے پہاڑ۔ وہ کس طریقے سے کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش ہر علاقے میں کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہے، سال بھر نہیں ہوتی، اور پانی کی ضرورت اور سال بھر ہوتی ہے انسان کو، روزانہ پانی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے۔ تو ضروریات کی تکمیل کس طریقے سے ہوگی جبکہ بارش تو چند مہینے کے لیے ہوتی ہے؟ جیسا کہ 3 مہینے اگر بارش ہو رہی ہے تو دوسرے 9 مہینے سال بھر کے وہ پانی کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے اگر انسان جو ہے ٹانکیاں بنا کر اس میں پانی اسٹور کرنے کا بھی انتظام کرے تو کب تک کر سکتا ہے اس کو؟ اور پھر وہ گل سڑ جاتا ہے پانی، کچھ دن رہنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی قدرتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ انتظامات فرمائے ہیں زمین پر کہ بارش ہوتے ہی سب سے پہلے زمین خود اپنا پانی لے لیتی ہے، جہاں پر زرخیز ہو کر وہ جو ہے نباتات کو اگل دیتی ہے، اس کی فوراً جو ضروریات ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ندیاں نالے جو ہے بہہ جاتے ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے کچھ پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بعد میں کچھ اور دنوں تک کام آتا ہے۔ لیکن اس کی ایک بہت بڑی مقدار پانی کی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے رکھ دیتے ہیں، برف کی شکل میں۔ اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر کا جو ٹیمپریچر ہے مائنس میں ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو برف کے تودوں کی شکل میں جما دیا جاتا ہے، بہت بڑی کوانٹٹی۔ بارش ہو کر ایسا دکھتا ہے کہ نیچے ہی پانی برس رہا ہے، لیکن نیچے جتنا پانی آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ پانی اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، اور اس کو بحر منجمد برف بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گرمی سے، سورج کی تپش سے آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوتا ہے، اور قدرتی پائپ لائن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے زمین کی رگیں، اس میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ مسلسل نیچے آتا رہتا ہے پگھل کر، اور زمین کے اندر جو ہے جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پانی کی جو ضرورت ہے وہ زمین میں کنویں کھود کر، چشمے کھود کر نکال لیتا ہے، جہاں پر چاہتا ہے وہ پانی نکال لیتا ہے۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں آج بور ویل مار کر جو ہے انسان پانی نکالتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے زمین میں؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بارش کا پانی پہاڑوں پر جما کر اس کو نیچے اتارا اور زمین کی رگوں میں پہنچا دیا، وہاں سے رگیں بہہ رہی ہیں،
اور اس میں سے پانی آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پانی کا انتظام کیا ان پہاڑوں کے ذریعے سے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو ہلنے سے روکا تاکہ لوگ اس میں رہنے بسنے والے ہل نہ جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فرمایا سورہ زاریات 27ویں پارے میں، یعنی ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے اور پھر اس کو ایک اندازے کے مطابق برسا کر اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھنے کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور ایسا نہیں تو پھر ہم اس کو پورا لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو پورے کا پورا پانی بہا کر لے کر چلے جائے اور کہیں پر پھینک دے، سمندر میں ڈال دے، لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ پانی کو محفوظ کرتے ہیں انسانوں کے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو اس میں جو ہے پہاڑوں کی کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی نشانیاں جو ہے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے خالق ہونے کی عظمت کا قائل ہونے کے بجائے انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ انسان یہ تڑپ کہاں ہے کہ وہ حقیقت کو تلاش کرے۔ اگر ماضی میں اس نے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر ان کو دیوتا بنا لیا تھا، بہت اونچے اونچے پہاڑ دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ دیوتا ہے، تو حال میں وہ پہاڑوں کی قسمیں، ان کی پرت، ان کی عناصر ترکیبی اور دیگر ان کے فائدوں میں جو ہے کھو کر رہ گیا ہے، اور صرف مادی چیزوں پر لے کر جو ہے پڑ گیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کو کس نے پیدا فرمایا ہے، اس کا خالق کون ہے۔ مادہ پرستی میں اس طرح غرق ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اس زمین سے متعلق وہ ہے کہ وَأَنْهَارًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دریا جاری کر دیے، دریا بہا دیے تاکہ ان کی روانی کو دیکھ کر انسان کی زبان پر ذکر الہی روا ہو۔ یعنی دریا سے پانی کے ذریعے سے جو ہے زمین نے بہترین قسم کی نباتات کو اگلتی ہے۔ پانی جب ہوتا ہے زمین میں تو زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور اس سے انسانوں اور حیوانوں کی ضروریات کے کھانے پینے کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ مگر وہ دریاؤں کو پوتر مان کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، یہ پوتر یہ وہ کہنے لگا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے لیے نذرانے پیش کرنے لگا۔ یہ ہے انسان کا حال۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اس نے وہیں پر پوجنا شروع کر دیا، جبکہ خالق کی طرف پلٹا ہی نہیں، اس کی نظر گئی نہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تمام چیزوں کا خالق کون ہے، اس کی طرف دیکھو تو تمہیں توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر انسان نے ترقی کی تو یہ بڑے بڑے اس پر جو ہے بند باندھ دیے، اور پھر پانی کو روک کر اس کو طریقے سے جو ہے نہریں نکال کر اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں ان تمام چیزوں میں کہ دیکھو تم جس زمین پر رہتے بستے ہو اور جس زمین سے تم فائدے اٹھاتے ہو، جس پر پہاڑ کھڑے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، جس میں دریا بہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں اس میں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر ہر طرح کے پھلوں کو اس نے پیدا کر دیا جو دو قسمیں ہیں اس کی، اور پھر رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو یہ پانی کے بعد جو تذکر آتا ہے روزی کا اور انسان کے کھانے پینے کا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اس زمین ہی سے۔ اس نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے وہ اس کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، زمین آسمان، رات اور دن، کفر اور ایمان، جنت و دوزخ، اس طریقے سے اندھیرا اور اجالا، ویسے ہی جو ہے عورت مرد، نر مادہ۔ تو عام طور پر پہلے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ انسانوں اور حیوانوں میں ہی نر اور مادہ ہے، دوسرے چیزوں میں نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ سائنس ترقی کرتی گئی تو لوگوں کو معلوم ہوتا گیا، جبکہ قرآن خود جو ہے پہلے بیان کر چکا ہے، آج سے 1440 سال پہلے یہ ساری باتیں قرآن میں آ چکی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کی کشادگی کرنے والے ہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَإِنَّا لَمَاهِدُونَ، اور پھر زمین کو ہم نے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، فرش بنا دیا، اور کیسے بہترین بچھانے والے ہیں۔
والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر چیز کا جوڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کئی ایک چیزیں ہیں، اس کا جوڑا کہاں سے بنایا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اس پہ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے دنیا میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جوڑے سے خالی ہو، نر اور مادہ جو ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یعنی پودوں میں بھی، درختوں میں بھی، پھلوں میں بھی، پھولوں میں بھی، ہر چیز میں، حتیٰ کہ پہاڑوں میں بھی جو ہے جوڑا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور پھر جو ہے جو نباتات کا علم رکھنے والے ہیں، جو بوٹینیکل سائنسز جو ترقی کی ہے، جو تفصیل کے ساتھ اس نے اپنی سائنسز کو جو ہے اس کے نظام کو پیش کیا ہے کہ وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ بتایا گیا ہے کہ پودوں میں جو سیلز ہوتے ہیں اس میں بھی کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ کروموزومز کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، چیزوں کو آگے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے انسان میں بھی اس کے سیلز میں بھی کروموزومز ہوتے ہیں، ایکس وائی کروموزومز، ویسے ہی جو ہے باٹنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پودوں کے سیلز جو ہوتے ہیں اس میں بھی کروموزومز ہوتے ہیں جو موروثی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، جن کو سادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ پھول کے جو ریشے ہوتے ہیں باریک باریک، ان میں نر و مادہ کی قسمیں پائی جاتی ہیں، اور پھر پھول جب کھلتے ہیں تو اس کی مہک اور خوشبو جو آتی ہے وہ شہد کی مکھیوں اور کیڑے پتنگوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے، اور پھر وہ آ کر وہ ان میں سے وہ پھولوں کے زیرہ دانیوں کو لے کر ایک پھول سے دوسرے پھول کو منتقل کرتے ہیں، وہیں سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، یعنی پھر وہ پھول جو ہے پھل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے پھول جا کر پھل بن گیا، یہ کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیسا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرٹیلائزیشن کا، کہ کیڑے مکوڑے اور پتنگے، شہد کی مکھیاں اس کو لے جا کر ادھر سے ادھر ڈالتی ہیں۔ یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس میں بھی نر و مادہ ہے، تو اس میں غور و فکر کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلایا جا رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری باتیں تمہاری کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اتنی زبردست قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس پر تم چلتے پھرتے ہو، تم روز اس سے استفادہ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اب نہیں کرو گے تو ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں تمہاری، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو اس میں جو ہے قدرت کی نشانیوں کا جو ہے تذکرہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری باتیں بتا دی، اس کے بعد فرمایا یغشی اللیل النہار، اور پھر رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے۔ ایسا ہی انتظام اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کیا ہے کہ ایک طرف رات ہے تو ایک طرف دن ہے، وہ سورج کو نکلنے کا ایسا نظام بنا دیا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں جو ہے زبردست نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، فرمایا سورہ قاف 26ویں پارے میں، یعنی اس میں دانائی اور بینائی والوں کے لیے زبردست نشانیاں ہیں، جو سارے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو قدرت میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف یقیناً حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان کو جو ہے آخرت کی یاد آئے گی اور وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔